أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف کی آیہ نمبر 27 سے آیہ نمبر 31 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے سورۃ الکہف یعنی اصحاب الکہف کے نام سے جو موسوم ہے تو انہی حضرات کا ذکر اب تک چلا آ رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ نوجوان اپنی قوم سے الگ ہوئے اور کس طرح انہوں نے اپنے سچے عقیدے کا بیان بادشاہ وقت کے سامنے کیا اور پھر کس طرح اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنے احباب سب چھوڑے اور ایک غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے ظالم وقت بادشاہ کے پنجے سے بچایا اور ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ نیند سے اٹھایا اور اس طویل ترین زمانے میں ان کے جسم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بحفاظت رکھا۔ تو یہ ساری تفصیلات اب تک یعنی ہوتی چلی آئی ہیں اور پھر ان کی حقیقت ظاہر ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تا قیامت موت کی نیند سلا دی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی وحی کا بیان فرماتے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو اس بات کا حکم ہے کہ آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، یعنی آپ کی رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یہی دنیا میں ایک سچے علم اور قطعی اور یقینی علم کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو علوم دنیا میں ہیں، وحی کے علم کے علاوہ جتنے علوم دنیا میں ہیں وہ قطعی اور یقینی نہیں بلکہ وہ ظنی علم ہے۔ تو قطعی علم جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے۔ تو آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے،
تو تلاوت یہ قرآن حکیم کا سب سے اولین حق ہے۔ قرآن مجید کے ہم پر اور بھی کئی حقوق ہیں، لیکن سب سے پہلا حق جو ہے وہ حق تلاوت ہے۔ اور تلاوت یہ صرف قرآن مجید کے پڑھنے کی خاص اصطلاح ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ باقی تمام کتابوں کے پڑھنے کو پڑھنا کہتے ہیں، اس کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، یعنی پڑھنا بھی کہتے ہیں، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیے، لیکن اس کا ایک خاص جو ہے نا، کیونکہ پڑھنا تو باقی کتابوں کو بھی کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا ایک خاص لفظ ہے وہ تلاوت کی۔ تو جہاں جہاں آتا ہے تلاوت کا لفظ تو خصوصی طور پہ قرآن مجید کی تلاوت مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا پہلا حق ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ تسلیمات نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اور تعمیر کے موقع پہ جو آپ نے دعائیں فرمائیں، ایک دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں فرمائی، اور اس میں آپ کی بعثت سے متعلق جو آپ کے فرائض انہوں نے بیان کیے، تو وہاں بھی پہلا فریضہ تلاوت کا ذکر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ تمہارا تلاوت قرآن حکیم کا پہلا حق ہے۔ پھر تلاوت کے اپنی جگہ میں آداب ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے اپنی جگہ میں آداب ہیں۔ قرآن حکیم اگر کسی جگہ لکھا ہوا ہو، کسی ایک پیپر پہ ہو، ایک سورت ہو، چند آیتیں ہوں، ایک آیت ہو، تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ بلا وضو آپ اس کو چھو نہیں سکتے، یہ چھونے کا آداب ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بلا وضو تلاوت جائز ہے۔ ہاں اگر غسل کی ضرورت ہے تو پھر آپ بغیر غسل کیے تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ اور تلاوت کے حق میں یہ بات لازمی ہے قرآن مجید کی تلاوت کے حق میں کہ اس کی تلاوت اور اس کا پڑھنا باقی اور کتابوں یا اور زبانوں کے پڑھنے کی طرح نہیں ہے کہ جیسا کر کے اپنا مطلب بیان کر دو، الفاظ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، لہجہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، نہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کا لہجہ بھی ٹھیک ہو، اس کے الفاظ بھی اسی طرح ادا کرنے ضروری ہیں جس طرح صاحب وحی لائے تھے، کیونکہ قرآن مجید یعنی تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی جبریل امین نے تجوید کے ساتھ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو تجوید یہ قرآن مجید کی تلاوت میں وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ جو سستی کی وجہ سے قرآن مجید کی تجوید نہیں سیکھتا تو وہ شخص گناہگار ہے، اور یعنی وہ ترک واجب کا مرتکب ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے تلاوت، ٹھیک ہے نا۔ تلاوت کے بعد پھر دوسرا حق ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا، کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ عظیم المرتبت کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے اعلی عقل نصیحت حاصل کریں، ٹھیک۔ تو یہ سمجھنے کی کتاب ہے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور پھر تیسرا حق ہے اس کا کہ جو کچھ سمجھا ہے اس پہ عمل بھی کیا جائے، عملی زندگی میں اس کو لایا جائے۔ اور پھر ایک چوتھا حق قرآن مجید کا بڑا یہ ہے کہ اس کے پیغام کو نشر کیا جائے، جس کے پاس قرآن مجید کا علم آئے اس کو دوسروں تک بھی اس کا علم پہنچانا چاہیے۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، سو آپ تلاوت کیجئے وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب جو کہ قطعی علم ہے۔ قرآن حکیم کو وحی جلی بھی کہتے ہیں، جلی کا معنی بالکل واضح، یعنی یہ واضح وحی ہے جو فرشتے کے ذریعے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پڑھی جاتی تھی، یا فرشتے کے ذریعے سے آپ کے مبارک دل پہ ڈالی جاتی تھی۔
یعنی وحی کی متعدد صورتیں ہیں. وحی یہ بھی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے آپ کے سامنے پڑھتا تھا. وہی اس طرح بھی ہوتی تھی کہ آپ کے مبارک دل پہ اس کا القاء کرتا تھا، اور کبھی جھنٹی کی طرح آواز بھی آتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ پاتے تھے. بہرحال اس کے علاوہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اور بھی علوم اور حکمت کی باتیں نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جسے وحی خفی کہتے ہیں. وحی خفی، دوسرے لفظوں میں اس کو حدیث کہتے ہیں. تو حدیث بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتی تھی، اور جتنی احادیث صحیحہ ہیں وہ سب قرآن مجید کی شرح ہے، تفسیر ہے. تو قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ معتمد تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جائے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن ایک دوسرے حصے کی تفسیر کر لیتا ہے. یعنی ایک جگہ میں کوئی حکم مختصر آیا ہے تو دوسرے کا اس کی اللہ تعالیٰ تشریح فرما دیتے ہیں. ایک جگہ اجمال ہے، دوسری کا تفسیر ہو جاتی ہے. اور پھر دوسرا طریقہ ہے حدیث شریف. اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ہو کسی جگہ تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی ہے وہ سب سے زیادہ معتمد تفسیر ہے. تیسرے نمبر پہ جو صحابہ کرام نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی وہ سب سے زیادہ معتمد تفسیر. یہ تفاسیر کے درجات ہیں. لا مبدل لکلمات، قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. اللہ نے اس کے کلمات اور اس کے الفاظ کو تحفظ کی گارنٹی فراہم کی ہے. جیسے کہ یہ بات سورہ ہجر میں گزر چکی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو قرآن مجید کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی ناممکنات میں سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے کی نہیں یا کوئی کرتا نہیں. یعنی بارہا قرآن مجید کے الفاظ کو بدلنے کی کوشش کی گئی، بدلا گیا، لیکن اس پہ کوئی کامیاب نہیں ہوا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے بندے نکالے جنہوں نے ایک دم اس کی گرفت کی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. تو کوششیں ہمیشہ ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے. قرآن مجید کے الفاظ کے بدلنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن نہ پہلے کامیاب ہوئی نہ آج کامیاب ہو سکتی ہیں. یہ جیسے میں ایک دفعہ شاید پہلے ذکر بھی کیا ہوگا نہیں تو پھر یاد دہانی کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ جب افریقہ میں نئی نئی اسلام کی روشنی پھیلی اور افریقہ میں بہت جہالت بھی تھی، بڑی لا علمی بھی تھی. اب تک بڑے ملک ایسے ہیں کہ جن میں علم کی روشنی اب تک بھی نہیں ہے. تو بہرحال نیا نیا جب اسلام افریقہ میں آیا اور بڑی تیزی سے پھیلنے لگا تو یہ چیز یہود کو بڑی عجیب سی لگی. تو انہوں نے ایک دم ہزارہا قرآن مجید کے محرف نسخے، تبدیل شدہ نسخے افریقہ میں پھیلا دیے تاکہ یہ نئی مسلم قوم جو ہے نا یہ قرآن کو دوسرے انداز سے سمجھے. تو اس میں یہودیت سے متعلق سب آیات کو نکال دیا اور بھی کہیں رد و بدل کر دیے. یعنی اس کے نسخے آج تک بھی دنیا میں کہیں موجود ہیں جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً مصر کے اس وقت کے حکمران کرنل ناصر مرحوم جو خود حافظ قرآن بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کسی سے لے لے. یعنی کرنل صاحب کوئی اتنے بڑے نیک پارسا آدمی نہیں تھے، اس سے بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن اچھے کام بھی ہوئے. ایک اچھا کام تو یہ ہوا کہ جب اسے پتہ چلا تو فوراً لاکھوں کی تعداد میں صحیح قرآن مجید کے نسخے چھپوا کر پوری کنٹری میں افریقہ میں بھیج دیے. دوسرا اس نے بہت بڑی کھیپ قاریوں کی بھیج دی کہ خالی قرآن بھیج دے گے تو نئے لوگ ان کو تو پتہ سمجھ نہیں.
تو قراء حضرات آئے اور انہیں جا بجا بڑے بڑے مجلسوں میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور جو صحیح تلاوت تھی وہ کر کے سنائی۔ 2 کام کیے۔ تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ مصر میں قاہرہ میں ایک مخصوص ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جو 14 گھنٹے اس سے فقط اور فقط تلاوت ہوتی تھی، دوسرا کوئی پروگرام اس سے نشر نہیں ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے اب تک بھی ہوتا ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ 3 کام اس کر کے یہودیوں کی سازش کو ختم کر دیا، ان کی چال نہ چل سکی۔ تو اس طرح کے میں نے کہا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدلنے کی سازشیں کوششیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت میں ہر آنے والے وقت میں ایسے عادل لوگ، منصف لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دین میں خرابیاں پیدا کرنے والوں کی خرابیوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے۔ یعنی امت پر کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ باطل ایسا غالب آ جائے کہ حق کو مٹا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ بے شک ایسا ہوگا کہ کبھی باطل غالب آ گیا، حق تھوڑی دیر کے لیے دب گیا، لیکن ہوگا، اور فرمایا یہ معاملہ تا قیام قیامت ہوگا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ میری امت میں ایسے لوگ رہیں گے جی جو حق پر قائم رہیں گے، حق کی دعوت دیتے رہیں گے، اور کوئی ان کا ساتھ دے یا ساتھ چھوڑے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کوئی ساتھ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، جو ساتھ سے ہٹتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ایسے لوگ تا قیامت یعنی ہوتے رہیں گے۔ تو لا مبدل لکلمات، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ تو یہاں کلمات کی بات کہی ہے، لیکن مانوی تحریف تو یہاں بھی بہت ہوئی اور ہو رہی ہے، یعنی الفاظ کا اپنا معنی بیان کر دیا، اپنا مطلب بیان کر دیا۔ تو آج جتنے بھی اسلام میں فرقے ہیں، آخر وہ سب کی کتاب تو قرآن مجید ہے، اور ہر فرقے والے قرآن ہی کی کسی نہ کسی آیت سے اپنے فرقے کی تائید کرتے ہیں۔ تو لفظ تو بدلنے پہ کوئی قادر نہیں، لیکن معنی میں ہیرا پھیری میں نے کہا ہوئی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ لیکن اس کے لیے بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو مانوی تحریف کا بھی پردہ چاک کریں گے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز نہ پائیں گے اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ۔ جائے پناہ جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ملتحد لحد سے ہے، اسی سے لفظ الحاد ہے۔ الحاد اور لحد کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، کنارہ، کسی چیز کا کنارہ۔ تو اسی سے اس قبر کو لحد کہتے ہیں جو بغلی کھودی جاتی ہے، اندر کو ایک کنارے میں کھودی جاتی ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اور اسی سے لفظ الحاد ہے جو دین کا مفہوم اور مطلب غلط بیان کر کے کہیں کی کہیں بات پہنچا دے، بات کو اس کو کہیں پہنچا دے، تو اس کو الحاد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ الحاد بھی نہیں چلنے دیا جائے گا، یعنی ملحد تو دنیا میں پیدا ہوں گے، الحاد کی کوششیں تو ہوں گی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گی، اور اس کا توڑ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ قرآن حکیم کی قطعیت اور حقانیت، صداقت اور اس کے ایک حق کی تلاوت کا بیان کرنے کے بعد، اور یہ اطمینان دلانے کے بعد کہ قرآن حکیم کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اب حق تعالی شانہ ان لوگوں کی تعریف اور وصف بیان کرتے ہیں جنہوں نے نامساعد اور ناموافق حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، قرآن کو سینے سے لگایا، اور اسلام کے لیے انہوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ اس طبقے کی تعریف فرما رہے ہیں۔ یہ طبقہ کون سا ہے؟
یہاں جس کا ذکر ہوا ہے طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بات یوں ہوئی کہ مشرکین مکہ جو سرداران مکہ تھے، دراصل تو وہ قرآن سننا چاہتے ہی نہیں تھے، ان کے پروگرام میں یہ چیز تھی نہیں، بلکہ قرآن کریم کی مخالفت ہی ان کا اصل مشن تھا۔ لیکن اپنے اوپر سے ایک بات اتارنے کے لیے کہ لو جی یہ تو قرآن سنتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے ایک کنڈیشن، ایک شرط لگائی تھی کہ جی ہم بھی آپ کی بات سننا تو چاہتے ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ کمین قسم کے لوگ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ہے، سلمان فارسی ہے، اور جناب یہ عمار بن یاسر ہیں، یہ سہیب رومی ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد غلام ہے، تو یہ تو معمولی طبقے کے ہماری شان کے خلاف ہے۔ ابو جہل میری شان کے خلاف کہ میں سردار مکہ ہوں جی، تو ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ اگر کوئی آپ ایسا انتظام کر لیں کہ ہمیں الگ سے ٹائم دیں تو ہم، یہ بات اصل میں سورہ انعام میں بھی گزر چکی ہے جی۔ تو اس موقع پہ صحابہ کرام جو تھے، بعض حضرات کے دل میں یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اپنے لوگ تو اپنے ہی ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو روک بھی دیا تو یہ کہیں جائیں گے نہیں، آئیں جائیں گے، تو چلو ان کا یہ مطالبہ پورا ہی کر لیں۔ تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی بات نہیں حضرت، ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ ان کی یہ مانے نہ مانے ان کی بات لیکن سن تو لیں گے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پرمیشن دی تو نہیں تھی، لیکن دل میں آپ کے بھی خیال آیا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مان جائیں تو تھوڑا سا دے دینا چاہیے۔ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے روک دیا، بلکہ ایک آدھ موقع پہ حضور نے ایسا کیا بھی، جیسے جس پر سورہ عبس نازل ہوئی تھی جی، ایک آدھ مرتبہ ایسا کیا کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا، وہ آئے بیٹھے، لیکن اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کی نابینا صحابی تھے، وہ کہیں سے آ گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضور کن لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ آئے سن کر کہ یہ صحابہ ہی ہوں گے، کوئی بات نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے آتے ہی عرض کیا کہ حضور مجھے فلاں آیت کا مطلب سمجھا دیجیے۔ تو اس وقت ان کا آنا حضور کو ناگوار سا ہوا، تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تو ان کو تو معلوم نظر نہیں آ رہا تھا، انہوں نے دوبارہ پھر سوال کر دیا، تو پھر حضور کو ناگوار ہوا، آپ نے چہرہ انور پھیر دیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورت کا پہلا حصہ، اور کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عبس وتولی، تیوری چڑھا دی، دیکھو جی تیوری چڑھا دی، منہ پھیر لیا، انجاہ العامی، اس لیے کہ ایک اندھا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، میرے محبوب پیغمبر آپ کو کیا پتا کہ یہ آنے والا آپ سے علم حاصل کر کے اور زیادہ پاک ہو جاتا عمل کر کے، اس لیے کہ یہ عمل کی نیت سے آیا تھا، یہ سن کر ماننے کے لیے نہیں آیا تھا، اور وہ تو اعتراضات کے لیے آئے تھے کہ کچھ سنیں گے پھر اس کی پر بحث بباس، ان کا مقصد تو ماننے سرے سے ہے ہی نہیں ہے جی، اس لیے ان کا آنا اور وقت ضائع کرنا تھا، نکتہ چینی کی نظر سے آئے تھے، یہ دل کی پاکیزگی سے آیا تھا، یہ سن کے کچھ ماننا چاہتا تھا، تو آپ نے اس کی طرف یہ توجہ نہیں فرمائی، اور وہ نہ ماننے کے لیے آپ ان کی توجہ صرف فرما رہے ہیں، تو بہرحال ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا کہ نہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو عمل کے متلاشی ہیں، جو خود کو سنوارنا چاہتے ہیں، وقت ان کو دینا چاہیے، جو وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں ان کو وقت نہیں دینا چاہیے، جن کا مقصد محض سوال ہے، محض اعتراض ہے، ماننا نہیں ہے، تو ابو جہل نے کہاں ماننا تھا، عتبہ شیبہ نے کہاں ماننا تھا، تو اسی طریقے سے
اللہ تعالیٰ نے باہر اس بات پہ تو سورہ انعام میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہٹائیے تب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، تو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کو مت ہٹائیے اپنی مجلس سے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہا، اور اپنے رب کی رضا کے خواہ ہیں۔ آپ اپنی توجہ ان پہ مبذول رکھیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو تعلیم دیں، ان پہ شفقت کی نظر رکھیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ تو وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی اسی کا ذکر ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند بنانا، صبر۔ تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو پابند بنائیے، اپنے آپ کو روک رکھیے ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام، جی ان کے ساتھ اپنے آپ کو آپ پابند رکھیے، ان پہ آپ توجہ فرمائیے، ان کو تعلیم دیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے۔ اور اس صبح و شام اللہ کو پکارنے میں یریدون وجہا، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یریدون وجہا، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو یہ بات وہی صحابہ اکرام تھے مفلوق الحال، ہمیشہ سے دنیا میں ایسا ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ ہود میں ذکر ہے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے بھی ان پر ایک یہی اعتراض کیا تھا کہ نوح، ہم آپ کی بات کیسے مانیں جبکہ آپ کے پیروکار وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے سب سے معمولی لوگ ہیں، جی تو ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ جی جن لوگوں کی یعنی ہمارے خیال سے سوچ سمجھ ہی نہیں ہے، جی جن کی کوئی رائے نہیں ہے، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، اس کے مطلب کہ آپ کی بات میں وزن نہیں۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی جہان دیدہ آدمی جیسے موجودہ میں وہ تو آپ کی بات سنتا نہیں ہے، اور یہ کوئی کاشتکار ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی موچی ہے، یہ جن کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، تو معلوم ہے کہ آپ کی تعلیم ہی کوئی ایسی پرکشش نہیں کہ بڑے بڑے لوگ آئیں اور آپ کی بات سنیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی پا کر جواب دیا کہ میں تو ان کے ساتھ رہوں گا، تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو تو تمہاری مرضی، آؤ بیٹھو سنو، نہیں بیٹھ سکتے تو میں ان کو ہٹا کر مجلس تمہارے لیے خالی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ایسا کر لیا تو یہ تو بڑی ستم کی بات ہوگی، بڑے ظلم کی بات ہوگی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ انعام میں فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ان کی خاطر مت ہٹائیں، اگر آپ نے ان کو ہٹایا، ان کو بٹھایا تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ تو انصاف یہ ہے کہ جو طالب بن کے آتا ہے، اصلاح کا خواہاں ہے، اس کو وقت دیا جائے۔ جو طالب نہیں ہے، جو اصلاح نہیں چاہتا، تو اس کے اوپر وقت برباد نہ کیا جائے۔ تو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ایک بات تو یہ فرمائی کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پابند کیجیے۔ اس آیت میں بڑے لطیف انداز سے صحابہ کرام کا وہ مرتبہ اور مقام جو اللہ کے نزدیک ہے نا، اس کو بیان کیا گیا ہے بڑے لطیف انداز سے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ صحابہ سے اللہ فرماتے کہ تم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ پابند بناؤ، ٹھیک ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز سے حضور کو فرمایا کہ نہیں، آپ اپنے آپ کو، تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ بھی کوئی پوزیشن رکھتے ہیں، کہ ان کی بھی اللہ کے ہاں کوئی پوزیشن ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو اور ان کے استاد اور مربی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ وقت ان کو زیادہ دیں۔
اس لیے صحابہ اکرام کی عظمت شان کی طرف بڑا لطیف انداز سے یعنی اور یہ طبقہ یعنی جو ان لوگوں کی نظروں میں کچھ نہیں پر اللہ کی نظروں میں کتنا بلند ہے، اب اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یعنی کتنا بلند ہے۔ اور دوسرا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہیں ان سے ہٹا کر نہ رکھیں، دور نہ رکھیں، نہ تو مجلس سے دور رکھیں نہ توجہ سے دور رکھیں، توجہ بھی ان پہ رکھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، مت ہٹائیں آپ اپنی نگاہ شفقت ان لوگوں سے، تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہوں، یعنی ان سے نگاہ ہٹانے کا تو مطلب یہی ہوا نا، اور دوسروں پہ نظر ڈالنے کا مطلب تو یہی ہوا کہ دو ہی طبقے ہیں نا، ایک یہ مفلوق الحال طبقہ ہے جن کے پاس دنیا کا سامان نہیں، کوئی چمک دمک کی چیز نہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر ایک وہ طبقہ ہے جو بہت شان و شوکت رکھتا ہے، زیب و زینت کا سامان ہے، تو ان سے نگاہ ہٹا کر ان پہ نگاہ رکھنے کا مطلب پھر یہ ہوا کہ زیب و زینت پہ نظر ڈالنی چاہتے ہیں، تو ایسا مت کیجیے، آپ دنیا کی زیب و زینت پہ نظر مت رکھیے، آپ ان پہ اپنی نظر رکھیے جن کے پاس بے شک دنیا کا سامان نہیں لیکن آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ان کے پاس ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم میں حق تعالی شانہ نے سورہ الحدید میں صحابہ کرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک تو تقسیم اور لحاظ سے نا مہاجر و انصار والی، ایک تقسیم وہ ہے مہاجر اور انصار والی کہ جو مدینہ کے اصل باشندے تھے وہ انصار کہلائے، اور جو باہر سے مدینہ میں جا کر بسے وہ مہاجر کہلائے، اور یہ بڑے اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام کی اس طرف سبقت کرنے والے چاہے مہاجر ہیں چاہے انصار، لیکن جو سبقت کرنے والے ہیں یہ بعد میں آنے والوں سے آگے ہیں۔ ایک تو یہ، ایک اور تقسیم جو سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ اس لحاظ سے کی ہے کہ فرماتے ہیں لا يستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے وہ ان صحابہ کے ساتھ برابر نہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور بعد میں انہوں نے دینی خدمات کی۔ یہ تقسیم دونوں یعنی درجے میں مرتبے میں برابر نہیں، اس لیے کہ ان حضرات کی خدمات جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں ایسے وقت میں تھی کہ دنیا میں ساری دنیا ان کی مخالف تھی، بڑی بے چینی کا دور تھا، بڑی مشکلات کا دور تھا، اور جب مکہ فتح ہو گیا پھر تو اسلام کو پھر تو دنیا کفر دب گئی، اسلام تو غالب آ گیا، تو بعد میں جو ایمان ہے تو ان کے لیے وہ مشکلات نہیں تھیں، بے شک ان کا عمل بھی قابل قبول ہے بڑا، لیکن جس مشکل وقت میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور محنت کی اس کے مقابلے میں ان کی خدمات کم ہیں، اس سے فرمایا کہ یہ درجے میں برابر نہیں فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ فتح مکہ سے پہلے والے لوگ یہ اپنے درجے اور مقام کے لحاظ سے بہت عالی مرتبہ ہیں، عالی منصب ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور خدمات پیش کی ہوئی بات۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ شاید جنت میں جانے میں بھی ایسا فرق ہوگا، نہیں، کلم وعد اللہ الحسنی، سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں ہوئے، پہلے خدمات کی بعد میں کی، جنتی سارے ہیں، جنتی سارے ہیں۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی
جس نے مجھے دیکھا، اور اس کو بھی نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی صحابہ بھی جنتی ہیں، تابعی بھی جنتی ہیں۔ جنت کا سرٹیفکیٹ تو سب کے لیے ہے، لیکن جنت میں جو فرق مراتب ہے تو فرق مراتب کے لحاظ سے فتح مکہ سے پہلے والوں کا مرتبہ زیادہ ہے ان کی نسبت سے جو بعد میں، ٹھیک ہے نا۔ تو فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ زیادہ تر فقراء اور مساکین تھے، مالی پوزیشن ان کی کمزور تھی، معاشرے میں ان کا کوئی بڑا مقام نہیں تھا۔ یعنی کچھ حضرات تو تھے، ابو بکر صدیق بڑے تاجر تھے، عثمان غنی بڑے مالدار تھے، کچھ حضرات تو تھے، لیکن عمومی لحاظ سے بہت معمولی طبقے کے لوگ تھے دنیاوی لحاظ سے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گئے تو پھر تو سارے رئیس بھی آ گئے، سارے دولت مند بھی آ گئے۔ اسی لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بعد میں افسوس کا اظہار کیا کہ کاش کہ میں بھی بہت پہلے مسلمان ہوا ہوتا اور ان لوگوں میں میرا حساب ہوتا جن کی اللہ تعالی نے یہ تعریف فرمائی۔ ٹھیک، تو یہ بات ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں کا مقام بلند ہوتا ہے جو کسی چیز کے ابتدائی زمانے میں ساتھ دیتے ہیں، مشکل گھڑی میں ساتھ دیتے ہیں، تو ان کا مرتبہ ہمیشہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام میں بلکہ ہر آسمانی دین میں سب سے پہلے ہمیشہ غریب لوگ ہی آئے، امیر دیر سے آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسلام شروع ہوا تھا اجنبی مسافر کی حیثیت سے۔ یا غریب کا معنی وہ نہیں جو ہمارے ہاں غریب کا عربی میں معنی ہوتا ہے مسافر، انجان، جس کی جان پہچان لو، جیسے کہتا ہے غریب الوطن۔ تو بدا الاسلام غریباً یعنی اسلام شروع ہوا تھا تو اس کی جان پہچان نہیں تھی، لوگ اس کو جان پہچان نہیں رکھتے تھے کہ اسلام کیا ہے، کون آئے گا۔ تو اسی طریقے سے انجان قسم کے لوگ ہی آئے، ان کی بھی معاشرے میں کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ بلال کو کون جانتا تھا پہچان، عمار بن یاسر کو کون جانتا تھا، یعنی سب یہ غلام طبقے کے معمولی لوگ تھے۔ اور آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابتدا ہوئی ایسے اس دین کی انتہا بھی ہوگی۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، عن قریب پھر دوبارہ اسلام اس پوزیشن میں جائے گا جیسے شروع ہوا ہے، آخر میں بھی اس کا ساتھ دینے والا غریب طبقہ ہی ہوگا۔ آج دیکھیں کون لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، کون اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، کن لوگوں کے بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں معمولی ہیں جن کے پاس سرمایہ کو ڈھیر۔ تو یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں، یعنی وہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے یہی بیچارے غریب لوگوں کا ہے، یہی مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیر آج تو پھر بھی ماشاءاللہ بہتر ہے، آگے چل کر پھر پوزیشن وہی ہو جائے گی جو بالکل شروع میں ہوئی۔ جی یہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی ڈریں گے، اچھا کہ مسلمان ہیں، یعنی اتنی دشمنی اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب بھی بعض جگہوں میں ایسا ہے، لیکن عمومی طور پر بھی تو وہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن کبھی ہو جائے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہوئی ہے، ایسا ہونا ہے۔ فطوبى للغرباء، تو فرمایا لہذا غرباء کے لیے خوشی ہے، خوشخبری ہے کہ جنہوں نے مشکل گھڑی میں ساتھ دیا اور مشکل گھڑی میں دین کا ساتھ دیں گے بھی آئندہ۔ پھر فرمایا کہ غرباء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس دنیا کا مال متاع ہی نہیں، بلکہ یہاں غرباء کا مطلب ہے دین کا ساتھی۔ تو غرباء وہ ہیں جو دین میں جہاں جہاں لوگ خرابیاں پیدا کریں گے ان کی وہ اصلاح کریں گے،
یعنی غربا سے یہ مراد ہیں کہ جو دین میں خرابیاں پیدا ہوں گی وہ ان کی اصلاح کرتے رہیں گے، فتوح الغربا۔ جی یہ بات آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے، لیکن پھر یاد دہانی کے لیے، ہجرت کے 6 سال جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے ایک خواب کی بنیاد پر عمرے کے ارادے سے مکہ سے چلے، مدینہ منورہ سے چلے، اور حدیبیہ مکہ کے قریب 8-10 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حرم سے باہر ہے۔ یہاں جب تشریف لائے اور مشرکین مکہ کو آپ کی آمد کا پتہ ہوا تو انہوں نے پیغام بھیج کے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے، آپ لوگ یہاں سے بھاگے ہو، گئے ہو، اب ہم آپ کو اس شہر میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اپنا سفیر بھیج کر بتا، حقیقت حال سے بتا کہ ہم یہاں رہنے اور بسنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عبادت کے لیے آئے ہیں اور یہ اللہ کا گھر ہے، دیکھو ہم عبادت کے لباس میں آئے ہیں، ہمارے پاس عبادت کے جانور ہیں قربانی کے، تو ہم تو عبادت کر کے چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ بات لمبی ہوئی اور بات اس پہ ہوئی کہ صلح کرتے ہیں، اور صلح میں یہ طے ہوا کہ اس سال تو ہم کسی قیمت پہ آپ کو نہیں چھوڑتے، اگلے سال بے شک آپ آ کے عمرہ کر لینا اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں رہنا۔ پھر اور بھی اس کے اندر معاہدے میں کئی باتیں تھیں۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہم آپ لڑیں گے نہیں۔ اس معاہدے پر حضور تشریف لے گئے تو بظاہر اس معاہدے میں تمام کمزور شرطیں مسلمانوں نے تسلیم کی، ان کی ہر بات مان لی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو بڑی ناراضگی بھی ہوئی کہ ہم کو اتنے کمزور تو نہیں ہے، 1500 ہے، ہم ان سے لڑ لیں گے، ویسی بات نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی منشا یہ ہے اور اس میں خیر ہے۔ اسی پر واپسی میں رستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا حضور بظاہر تو کمزوری ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو فتح کہہ رہے، کمزوری کی کیا بات ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس کے بعد میں کیا ہونا ہے؟ تو واقعی وہ فتح کا دروازہ تھا کہ 2 سال کے بعد ایسی فتح ہوئی کہ سارا عرب ہی اسلام میں آ گیا، جی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب صلح ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے واپس جا کر دنیا کے بادشاہوں کو دعوت کے خطوط لکھے۔ اب تک دنیا کے بادشاہوں کو دعوت کے خطوط لکھے، اس لیے کہ امن ہی نہیں تھا، کوئی سفیر جائے تو کدھر سے جائے۔ اب معاہدے میں امن ہو گیا، چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، تو یہ کام تو خیر آپ کے ان خطوط پر اچھا رد عمل بھی ہوا، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے بادشاہوں میں سے اور کچھ نہیں ہوئے، کوئی جو نہیں ہوئے انہوں نے بھی ادب احترام کا بہرحال کیا اور کسی نے بے ادبی بھی کی، جیسے کہ کسریٰ نے پھاڑی دیا۔ تو ایک خط قیصر روم کے نام گیا، یعنی اس وقت کی یورپ کی سب سے بڑی سلطنت کے جو بادشاہ، وہ عیسائی سلطنت تھی اور قیصر روم عیسائی بادشاہ تھا اور اپنی کتاب کا عالم بھی تھا بھارت۔ اس کے بعد جب خط گیا تو وہ عربی تو نہیں جانتا تھا، اس نے بعد کسی عربی سے اس کو پڑھایا اور پڑھانے کے بعد اس نے کہا کہ ان کے علاقے سے اگر کوئی آدمی ہمارے اس ایریے میں آیا ہو تو ذرا اس کو بلانا تاکہ میں ان خط والوں کے بارے میں تحقیق کروں کہ کون صاحب ہے۔ اسی زمانے میں جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ جس وقت حضور کے شدید ترین مخالف تھے، وہ ایک قافلے کے ساتھ گئے، ان کو اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ تم میں سے ان کے زیادہ قریبی رشتے میں کون ہے جن کا یہ لیٹر آیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ تو عجیب بات ہے، وہ سب مخالف ہی تھے، کہا میں ہوں۔ خیر وہ ساری بات میں تفصیل میں نہیں جاتا، ان کو بٹھا کر ساتھیوں کو بھی بٹھا کر اس نے کچھ سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میرے سوالات کا جواب ٹھیک ٹھیک دینا ہوگا۔ ان کے ساتھیوں سے کہا اگر یہ سوال کے جواب دینے میں گڑبڑ کریں تم پیچھے سے بتا دینا۔ تو وہ
چوک پڑے لیکن میری بےعزتی نہ ہو جائے کہ اس نے غلط بیانی کی ہے، تو ساری باتیں انہوں نے ٹھیک ٹھیک بتائی۔ ان سوالات میں ایک سوال جو اس وقت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قیصر نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے تمہارے اندر، بتاؤ اس پر ایمان لانے والے لوگ کون ہیں، کن لوگوں نے اس کو قبول کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا او جی وہ معمولی قسم کے لوگ، ہمارے معاشرے میں کمین قسم کے لوگ، بالکل جی گرے پڑے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے۔ اپنے خیال میں تو یہ لیکن وہ تو پڑھا لکھا تھا، اس کو تو پتا تھا کہ انبیاء کرام کے شروع کے متبع ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ تو سچائی کی نشانی ہے۔ اچھا خیر، سارے سوال ہونے کے بعد اس نے پھر ان جوابات پہ جب تبصرہ کیا تو تبصرے میں اس نے کہا کہ دیکھ میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ ان پہ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، تو نے کہا کہ سب کمزور لوگ ہیں، تو یاد رکھ کے انبیاء کرام پر پہل ایمان لانے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، مالدار طبقہ منصب والے لوگ تو کہیں بعد میں جا کر، لیکن شروع میں دین قبول کرنے والے، اس کے لیے قربانی دینے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ان کی سچائی کی ایک نشانی ہے جیسے کہ اور نشانی ہے۔ تو مقصد یہی ہے یہاں کہ یہ طبقہ اللہ کی نظروں میں بڑا اونچا ہے، تو اے میرے محبوب پیغمبر ان دوسرے لوگوں کی خاطر ان کو اپنی مجلس سے محروم مت کیجیے، ان کے ساتھ آپ رہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، حضور نے فرمایا الحمدللہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنایا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ مجھے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان پہ توجہ رکھیے۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، مجلس میں شریک رہوں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بات مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے، قیمتی ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ لأن اجلس یہ کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ اس مجلس میں بیٹھنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پہ سورج نکلتا ہے۔ آپ کو پتہ سورج تو ساری دنیا پہ نکلتا ہے، تو یعنی کتنا محبوب عمل ہے۔ یہ بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمدللہ والے ذکر اور تسبیح پر بھی فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ ذکر ہے کہ جو مجھے ہر اس چیز سے پسند ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو گویا مجالس میں سے وہ مجلس حضور کو پسند ہے اور اس چیز سے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتی ہے، اور اتنی دیر فرمایا کہ ان کے ساتھ شامل ہو جانا مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں خود عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہوں، تو یہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 8 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیارا ہے، اور وہ غلام بھی ایسے کہ ایک ایک غلام کی دیت اور خون کی قیمت 12,000 ہو۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے قتل خطا میں غلطی سے کوئی آدمی کسی مسلمان کو مار دے یا ذمی کافر کو مار دے تو اس کی قیمت اسلام نے 12,000 درہم مقرر کی ہے، 1,000 دینار یا 12,000 درہم۔
دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ، کہ اس زمانے میں جو طے ہوا ہے آج بھی دیت وہی ہے. اب بھی 12,000 اس زمانے کے جو درہم ہیں اس کی جو قیمت ہوگی نا، اس سکے اس صحیح معنی میں چاندی کے سکے ہوتے، اس میں کھوٹ ووٹ نہیں ہوتا تھا. اور دینار صحیح سونے کا سکہ ہوتا تھا، کھوٹ اس میں نہیں ہوتا تھا. تو اس وزن کی چاندی یا اس وزن کا سونا آج بھی دیت ہے. ٹھیک ہے، تو پیسوں میں تو یہ ہے، اور جانوروں میں 100 اونٹ انسان کی قیمت ہے. اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر سے مغرب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کیوں کہا؟ ورنہ ہر غلام کو آزاد کرنا بھی بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ سب غلاموں میں اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے غلام سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے غلام کون ہیں؟ حضور کا خاندان. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی یعنی اولاد سے نا، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے خاندان کے اگر کوئی 8 غلام ہوں تو ظاہر بات ہے وہ دنیا بھر کے غلاموں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے ثواب، ان کے آزاد کرنے کا ثواب دنیا بھر کے غلاموں سے زیادہ ہے. تو 8 غلام آزاد کرنا جس میں ہر غلام کی دیت 12,000 ہو، تو 12 چوک 48,000 درہم، جیسے 48,000 درہم اللہ کے رستے میں دینا ایک طرف، اور عصر سے مغرب تک اللہ کا ذکر کرنا ایک طرف. تو خیر یہاں یہ حدیث میں 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ فجر سے طلوع آفتاب تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پہ سورج نکلتا ہے. ٹھیک، اور عصر سے مغرب تک خود ذکر میں مصروف رہنا مجھے 8 غلام ولد اسماعیل سے آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. تو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ مت دور کیجئے گا اپنی نظریں، اپنی آنکھیں ان صحابہ سے، ان کمزور لوگوں سے، کہ آپ اگر ان سے ہٹائیں گے تو ہٹانے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں، کیونکہ ان سے نگاہ اٹھانے کا مطلب پھر ان پہ رکھنا ہے، ان پہ رکھنے کا مطلب پھر زیب و زینت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا سرمایہ ہے، یہ غریب طبقہ، اللہ کا نام لیوا طبقہ، یہ مساجد کو آباد کرنے والا، یہ تلاوت کرنے والا، یہ ذکر و اذکار کرنے والا، یہ دین سے وابستہ طبقہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے، اگرچہ دنیا کی نظروں میں بہت بے قیمت صحیح. دنیا کی نظروں میں بے قیمت ہے، ہاں وہ تو بیکار ہی سمجھتے ہیں. یہ کیا کرتے ہو جی؟ کیوں 5 وقت مسجد میں جاتے ہو؟ کیا کرتے ہو وہاں تلاوت کر کے؟ ان کیا تو کچھ نہیں. کہتے ہیں یہ وقت بھی ادھر لگا دو، یہ بھی ادھر لگا دو جی. پر اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا باقی ندی. اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت اطاعت کیجئے، مت بات مانے، مت کہا مانے اس شخص کا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اس کی بات آپ نہ مانیں. وہ لاکھ آپ کو اپنی طرف توجہ دلائے، اور یہ ہمیں بھی ٹائم دیجیے، ہماری بھی سنی ہے، لیکن اس کا دل ہماری یاد سے خالی ہے. تو اغفلنا کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتا تو ہم بھی نہیں چاہتے. جیسے اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے نولی ما تولا، جو ہم سے پھرتا ہے ہم بھی پھرنے دیتے، یا پھر ہمیں تم تیری کیا ضرورت ہے جی. تو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا. ہم نے تو نہیں کیا، خود اس نے کر دیا. تو ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل پایا جی. تو اس کی بات آپ نہ مانیں. اور اس کا ایک معنی خالی بھی ہوتا ہے
کہ مت کہا مانے اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خالی پایا، خالی پایا۔ عربوں میں ایک غلط تقسیم کا رواج تھا کہ وہ تیروں کے ساتھ ایک تو تقسیم کرتے تھے چیزوں کی جو قمار اور جوا ہے، اور ایک قسمت معلوم کرتے تھے تیروں کے سے۔ یہ دو طریقے تھے قرآن میں، جس کا نام ازلام آتا ہے، ان تستقسموا بالازلام، یہ کہ تم ازلام یعنی تیروں کے پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یا تیروں کے پانسوں سے تم چیز کو تقسیم کرو۔ یہ دو طریقے تھے۔ تقسیم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ چند لوگ جو زیادہ سے زیادہ 10 آدمی ہوتے تھے، وہ مل کر طے کرتے تھے کہ چلو بھائی برابر برابر پیسے ڈالتے ہیں اور اس کا ایک اونٹ خریدتے ہیں، وہ اونٹ خرید کر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں بانٹیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ لیکن جب گوشت بن جائے گا، تیار ہو جائے گا، تو ہر آدمی کا کتنا حصہ ہے، پیسے تو سب نے برابر دیے ہیں، 20-20 ڈالر کہہ دیں، 10-10 کہہ دیں، برابر، لیکن تقسیم برابر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ تقسیم وہ پھر تیروں کے ذریعے سے کرتے تھے، اور تیر جو ہیں تقسیم کے وہ ایک بیگ یا تھیلے میں رکھے ہوتے تھے، اور وہ تھیلا حرم میں کسی بت کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ بلکہ یوں کہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جو بت بنا کے رکھے تھے، یہ ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، کیونکہ جب یہ بت توڑے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو غارق کرے، ان کو پتہ تھا ابراہیم اسماعیل اللہ کے خلیل اور ذبیح پیغمبر ہیں، ان کو اس طریقہ کار سے کیا واسطہ تھا؟ ان ظالموں نے یعنی یہ جوئے کے تیر ان کے ہاتھ میں دیکھو پکڑا رکھے، تو وہ 10 تیر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس پہ 7 تیروں پہ کچھ لکھا ہوتا تھا، 1/2 1/3 1/4 یا جتنا جتنا، اور 3 جو ہوتے تھے نا وہ خالی ہوتے تھے، خالی کو کہتے تھے ولف اغفلنا، خالی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب کہتے تھے اچھا بھائی یہ تیر نکالو، اب فرض کریں میں نے بھی پیسے دیے، آپ نے بھی دیے ہیں، ایک میں نے آنکھ بند کر نکال لیا، پڑھا تو لکھا تھا آدھا، اب آدھا اونٹ کا پورا گوشت تو میرے حصے میں آ گیا، پیسے میں نے $10 دیے ہیں جی، اور اونٹ خریدا $100 میں، تو کسی کا چوتھائی، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، تو 7 آدمیوں کو تھوڑا بہت کمی بیشی کے ساتھ ملتا، اور آدمی 10 ہوتے تو 3 کے ہاتھ میں خالی تیر آتے تھے، تو ان کو کچھ نہیں ملتا، تو پیسے تو سب نے برابر دیے تھے، اور گوشت تقسیم ہوا کسی کو کس کی سلطی۔ ایک تو اس کا نام ہے ان تستقسموا بالازلام، کہ تم تیروں کے ساتھ تقسیم نہ کرو، ٹھیک۔ ایک اور تھا وہ قسمت معلوم کرنا، یہ بھی 2 یا 3 تیر ہوتے تھے، یہ بھی کسی کے ہاتھ میں ہوتے تھے، تو اس سے کوئی کام کرنا ہوتا، کہیں جانا ہے، کچھ بزنس کرنا ہے، کچھ کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، تو کہتے تھے جاؤ بھائی قسمت معلوم کرو کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے نہیں کرے، جیسے ہمارے ہاں استخارہ کرو، اللہ سے خیر مانگو، یہ کام کروں نہ کروں، ان کا یہ بات تو نہیں تھی، تو وہ جاتے اور وہ جس کے ہاتھ میں یا جس تھیلے میں ہوتے تو اس کو نکالتے، اس میں اوپر لکھا ہوتا تھا نام کا معنی ٹھیک ہے، اگر نام کا تیر آ جاتا نا کہ بہت ٹھیک ہے کام صحیح ہوگا، اور بس قسمت ساتھ دے گی، جی سفر کرنا ہے تو جاؤ، کام کرنا ہے تو کرو وغیرہ، اور دوسرے پہ ہوتا تھا لا، نہیں کا مطلب کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور یہ قسمت کے مطابق نہیں ہوگا، اس میں نقصان ہوگا، یہ مت کرو۔ کسی پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، تو کسی پہ کچھ نہیں لکھا تو اس کو بھی کہتے تھے یار اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ۔ تو ایک اس اقسام یہ ہوتا تھا
کہ کام کے کرنے نہ کرنے کو تیر سے معلوم کرتے تھے۔ ایک استقسام تھا کہ برابر قیمت دے کر جانور خرید کے گوشت کی تقسیم اس طریقے سے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تیروں میں کچھ خالی ہوتے تھے تو خالی کو غلف کہتے تھے۔ تو اغفلنا کا ایک معنی کیا ہے؟ خالی۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، آپ مت کہا مانے اس شخص کا کہ جس کے دل کو ہم نے خالی پایا اپنی یاد سے۔ واتبع ہواہ، اور اس شخص نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی مرضی کے پیچھے چلا، وہ اللہ کی مرضی کے پیچھے نہیں چلتا، کہتا میری مرضی ہے میری مرضی ہے، کیونکہ کافر کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا دین تو مرضی کا ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ تو بہرحال کافر جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کی یاد سے بے خبر اور خالی ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، بس ان سیدھے سادہ منش اللہ کو یاد کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان پہ اپنی توجہ رکھیے، ان کی مجلس میں آپ بیٹھیے اور ان کی تعلیم، ان کا تزکیہ اور ان کی تربیت کیجیے کہ یہ اصل سرمایہ ہیں۔ یہ تو ہے قرآنی تعلیم، لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ بھی کچھ ایسا ہے کہ ہماری توجہ بھی زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ کھاتے پیتے گھرانوں میں ہوتی ہے جی، ان کے ساتھ ہی زیادہ بیٹھنا، اور ہم بھی زبان سے نہ کہیں لیکن اس طبقے کو شاید نکما ہی سمجھتے ہیں جن سے اللہ کے گھر آباد ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چہل پہل دنیا کی دو روزہ ہے، اور سدا بہار جو ہے نا، وہ بہار کا کام یہی ہے جو آج عام لوگوں کی نظروں میں نہیں، نظروں میں آنے کا کام دراصل یہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی نظروں میں یہ بات ڈال دے تو کام یہی ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو کام سمجھا نہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دو چار پیسے زیادہ کمانے اور ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی جو ہے یہ کام ہے، لیکن دراصل وہ کام نہیں۔ اسی لیے دیکھیے نا، اسلام کسی کا محتاج نہیں، سب اسلام کے محتاج ہیں۔ اسلام میں آئیں گے تو اپنا بھلا ہے، اسلام کا ایسا کیا ہے؟ کوئی آئے نہ آئے، ہم نہ آئے تو کوئی اور اللہ پیدا کر دے گا، کوئی اور اللہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جا بجا ارشاد فرماتے ہیں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نے میرے دین سے منہ پھیر دیا تو کیا اللہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کھڑی کر دے گا۔ ولا یکونوا امثالکم، وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ سچ مچ دین کے وفادار ہوں گے۔ تو مطلب کہ ہم محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑا بہت کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی دین پہ بڑا احسان کر لیا، ایسی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عام آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی نہیں ہوتی، اور اس کے آنے سے کیا ہو جائے گا، اس کے آنے سے کیا ہو جائے گا۔ لیکن کوئی ذرا زیادہ کھاتا پیتا یا سادے منصب والا مسلمان ہو جاتا، سب دیکھو دھوم ہو جاتے، دیکھو جی فلاں صاحب مسلمان ہو گئے، بس اب تو اس کی وجہ سے دین چمک اٹھے گا۔ تو بھائی یہ بات نہیں ہے، دین کو چمکانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ کیا پتا وہ جس کو تم نے معمولی سمجھا دین اسی سے چمک جائے، جو اخلاص سے آیا، جو محبت سے آیا، جو چاہت سے آیا، اور کیا پتا جس سے کی دھوم آپ دے رہے ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے آئے ہوں، نام نمود کے لیے آئے ہوں۔ لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ کوئی اس قسم کا ہو تو دیکھو اخباروں میں بھی نام آ جاتا ہے، ٹی وی پہ بھی نام آ جاتا ہے، شہرت ہو جاتی ہے کہ فلاں صاحب، جیسے کہ اس کے آنے سے بڑا اسلام پر بڑا احسان ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرتے، لیکن یہاں تو دیکھیں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو گمنام قسم کے لوگ ہیں، جو معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں، پر اللہ کی نظر میں یہ بہت بلند اور بہت اونچے لوگ ہیں۔
تو سچائی یہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں جچنا چاہیے. بس ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسا کام کرے کہ وہ اللہ کی نظروں میں آ جائے، یہ نہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے. لوگوں کی نظروں میں تو آتے ہیں اور پھر گرتے بھی ہیں، وہ نظروں میں لاتے بھی ہیں، گراتے بھی ہیں، پر اللہ کی نظر میں جو آ جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتے. تو خلوص سے اللہ کے دین کا کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ لوگ بھی اللہ کو پسند ہیں، جیسے کہ ان کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہاں اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. آپ کہہ دیجئے الحق من ربکم، حق تیرے رب کی طرف سے آ چکا ہے، حق تیرے رب کی طرف سے آ چکا ہے. اب کسی پہ جبر نہیں، جو مرضی سے حق قبول کرے اپنا بھلا ہے، جو نہ کرے نہ کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ساری کائنات مل کر خلوص سے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی خدائی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا، اس کی عزت میں اتنا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا. وہو العزیز الحکیم، اللہ تو حمید مجید، وہ تو تعریفوں والے ہیں، وہ تو بزرگی والے ہیں. کسی کی عبادت سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا. کوئی اس کی خلوص سے عبادت کرتا ہے تو خود اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے. جی نا. اور ساری کائنات مل کر اللہ سے بغاوت کر لے تو اس کی خدائی میں ایک ذرے برابر بھی کمی نہیں آتی کہ جی اتنی مخلوق اس کی باغی ہو گئی ہے تو اس کی حکومت میں کوئی کچھ نہیں. تو نہ کسی کی بغاوت سے گھٹتا ہے، نہ کسی کی عبادت سے بڑھتا ہے. گھٹنا بڑھنا خود ان کا ہے جو گھٹاتے بڑھاتے اپنے آپ کو. تو اس لیے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. اب قبول کرنے والے اپنا بھلا کرتے ہیں، نہ قبول کرنے والے اپنا نقصان کرتے ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، سو جو چاہے ایمان لائے. ہم مجبور نہیں کرتے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، دین قبول کرانے میں زبردستی نہیں، اور زبردستی کا دین اللہ کو منظور ہی نہیں. جب منظور ہی نہیں ہے، رضا و رغبت کا دین اللہ کو منظور ہے، زبردستی کا دین منظور نہیں، تو پھر اکراہ ہے بھی نہیں. فمن شاء فليؤمن، تو جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر اختیار کرے. یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرے کو میرا تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے ان کو منزل مقصود پہ پہنچانا نہیں، اللہ جس کو چاہتے منزل مقصود پہ پہنچاتے ہیں. ایک آیت کریمہ میں فرماتے ہیں ان علیک الا البلاغ، میرے محبوب پیغمبر آپ کے ذمے میرا پیغام پہنچا دینا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں پھر اس لائن پہ لگا دیتے ہیں. تو بہرحال حق بات آ چکی ہے. اب کوئی رضا و رغبت سے اس کو قبول کرے اس کی سعادت مندی ہے، اور جو اس کو رد کر دے اس کی شقاوت اور بدبختی ہے. اور جس نے بدبختی کا رستہ اختیار کیا تو انا اعتدنا للظالمین نارا، پھر بدبخت کا انجام، کافر کا انجام کیا ہوگا وہ بھی سن لے کہ ہم نے ظالموں کے لیے، یہاں ظالم سے مراد کافر ہی ہیں، یعنی ظلم کی انتہا کرنے والے، ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے نارن، آگ، اور وہ کوئی دنیا کی آگ بھی نہیں، اس سے 70 گنا سخت آگ ہے. احاط بہم سرادقها، اور وہ آگ ایک طرف سے آئے گی نہیں بلکہ وہ گھیر لے گی ان ظالموں کو، گھیر لے گی ان ظالموں کو. سرادقها، اس کی قناتیں. قنات جانتے ہیں
نہیں، اردو کا لفظ ہے قنات جی. وہ جو آپ خیمہ لگاتے ہیں نا بڑا سا، تو اس کی جو خیمے ہی کی جو دیوار سی نہیں کھینچتے سائڈ میں، اس کو قنات کہتے ہیں جی. وہ پردے سے، تو اس کو قنات کہتے ہیں. تو ظالموں کو آگ کی قنات گھیر لے گی، یعنی یہ نہیں کہ سامنے سے آئے گی ادھر سے آئے گی، چاروں طرف سے. جس قنات خیمے کو چاروں طرف سے گھیرتی ہے تو جہنم کی آگ ظالم کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، ستونوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے جہنم کی آگ کے ستون ہوں گے، چاروں طرف سے آگ، اوپر نیچے سے آگ، بیچ میں ظالم کو ڈال دیا جائے گا. تو چاروں طرف سے آگ نے اس کو گھیرا ہوگا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر یہ ظالم لوگ جہنم میں اس ایسی آگ میں اس کی قناتوں میں گرے ہوئے، ان یستغیثوا، اگر فریاد کریں گے، پیاس کے مارے پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء کالمہل، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو تلچھٹ کی طرح ہوگا. تلچھٹ جو تیل گرم کرتے ہیں نا، اوپر سے ہٹائیں تو نیچے کچرا وچرا بھی ہوتا ہے، اور نیچے جو بچا ہوا تیل ہوتا ہے اس کو تلچھٹ کہتے ہیں جی. مطلب کہ سخت گرم، جب یعنی جہنم میں جلیں گے اور شدت کی پیاس لگے گی اور پانی مانگیں گے تو ان کو پانی جو پلایا جائے گا کل محلے، وہ یعنی تلچھٹ کی طرح ابلتا پانی ہوگا. یشوی الوجوہ، جو منہ سے لگاتے ہی منہ کو جلا ڈالے گا، حلیہ ہی بگاڑ دے گا. سورہ مومنون میں اور ذرا اس کی تفصیل ہے کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کر، یعنی یہاں برتن لگتے ہی یہ ہونٹ لٹک کے نیچے آئے گا، اور پانی کے قطرے لگتے ہی یہ جل کر موٹا ہو کر اوپر چلا جائے گا شکل ہی. اور پھر جو قطرے اندر جائیں گے تو یہاں نہیں، دوسری آیت میں ہے کہ اندر کا فقطع امعاءہم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے فقطع امعاءہم، اندر گھونٹ جاتے ہی ساری آنتوں کو کاٹ کر نیچے سے نکال دے. تو منہ سے لگتے ہی منہ کا حلیہ بگڑ جائے گا، اندر گھونٹ جاتے ہی اندر کا پورا نظام جو ہے نا اس کو کاٹ کر پیچھے پاخانے کے مقام سے نکال دیں گے. یشمل الوجوہ، جلا ڈالیں گے چہروں کو. بئس الشراب، بہت برا ہے یہ پینا جو جہنمی پیئیں گے. وساءت مرتفقا، اور بہت برا ہے یہ نفع اٹھانا جو جہنمی نفع اٹھائیں گے. ان کا نفع بس کیا ہے؟ یہی ہے، آگ میں جلنا ہے اور یہ گرم پانی اوپر بھی ڈالے گا، پیئیں گے بھی، یہی ان کا نفع ہے. تو یہ نفع جو وہ جہنم سے اٹھائیں گے بہت برا ہے. یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر ہو اور ان کی سزا کا، تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ مومنوں کی جزا کا بھی ذکر فرماتے ہیں. ان الذین آمنوا، مگر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو حق تیرے رب کی طرف سے آیا اس پر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. نیک اعمال تو یوں بے شمار ہیں، لیکن 4 مرکزی نیک اعمال ہیں جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یعنی یہ امہات العبادات ہیں، اس کے علاوہ کئی اعمال ہیں. تو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے ثواب اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا. لیکن یہ نہیں کہا کہ جس نے عمل کیا، جس نے اچھا عمل کیا. اور اللہ تعالیٰ جا بجا یہی فرماتے ہیں اچھا عمل، اچھا عمل. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزیں گنی نہیں جائیں گی جی.
بلکہ تولی جائیں گی، وزن کیے جائیں گے، اعمال کے وزن کیے جائیں گے، تولے نہیں جائیں گے۔ اس لیے جس عمل میں وزن زیادہ ہوگا تو وزن کس سے زیادہ ہوگا؟ حسن عمل سے۔ اور عمل کا حسن جو ہے نا وہ ایک اس میں اخلاص، جتنا خلوص سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے گا، اتنا ہی اس کا وزن بڑھے گا، اتنی اس کی مقدار بڑھے گی، اگرچہ وہ کیا بہت تھوڑا سا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الاعمال ادومها وان قل، اعمال میں بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے اگرچہ تھوڑا کیا جائے۔ یعنی ہم تو کبھی جوش میں آ کر بیک وقت بہت سے عمل کرتے ہیں اور پھر چھٹی کی تو مستقل چھٹی ہو جاتی ہے، خاص کر جو مبارک راتیں یا مبارک دن آتے ہیں تو بڑی اس میں دلچسپی دکھاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہ بالکل چھوٹ ہی جاتا ہے۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرو۔ تو ایک تو یہ کہ جو عمل مسلسل کیا جائے چاہے تھوڑا کیا جائے، تھوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فرض نماز میں کہیں میں 2 پڑھتا ہوں، یعنی فرائض تو پورا ہی پورے کرنے نا لازمی طور پہ، لیکن نفلی عبادات میں تھوڑا ہو پر مسلسل ہو، ہمیشہ ہو، اور یہ کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خلوص کی چاشنی پیدا کی جائے، اس میں حسن پیدا کیا جائے۔ اور حسن کے کیسا ہوتا ہے؟ حسن کے ایک معنی تو وہ ہیں کہ جس طریقے سے عمل کرنے کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے نا، جیسے نمازی کو لیجیے، جیسے قیام حضور کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجود کرتے تھے اطمینان سے، تو وہ طریقہ نماز کا انتہائی حسین ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یا اور آپ کی تلاوت کا انداز سب سے حسین وہ ہے جس طرح تلاوت حضور کیا کرتے تھے جی۔ اور ایک حسن کا معنی وہ جو آپ نے حدیث جبریل میں بتایا تھا، احسان، کہ حضرت جبریل نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضور فرمائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی احسان ہے۔ احسان کا معنی یہ، تو یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے حاضر و ناظر سمجھ کے کرنا جیسے میں تو نہیں دیکھ رہا پر وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو مسلمان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی ادائیگی کا ڈھنگ رنگ بھی حضور کے طریقے کے مطابق ہو، جو جتابق معلوم ہے، تو یہ حسن عمل۔ تو ہم اس شخص کا ثواب ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ اب جنہوں نے اچھا عمل کیا اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، تو اس کا اجر ہے کیا؟ تو اس کے اجر کی تھوڑی سی بات اللہ فرماتے ہیں، اولئک لہم جنات عدن، یہ لوگ اچھا عمل کرنے والے، ایمان والے، اچھا عمل کرنے والے، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے، یہ ان کا اجر، ہمیشہ کے باغات، یعنی جو ہمیشہ باغ ہی رہیں گے، ہمیشہ سرسبز ہی رہیں گے، ہمیشہ بہار ہی رہے گی، خزاں ان پہ کبھی نہیں آئے گی۔ ایسے باغ ہمیشہ کے، تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو انتہائی خوش منظر جگہ ہوگی۔ باغ اور اس کے اندر نہر کا بہنا یہ ایک خوش منظری کی بات ہے، یعنی ایک خوش منظر جگہ میں جس کو دیکھ کے آنکھیں بھی تازہ ہوں، مسرت حاصل ہو، ایسے مقام پہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی داخل کریں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ باغ ہوں گے، اور ان میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ تو رہائشی جگہ ہے، اور خود زیب و زینت کیسی ہوگی اہل جنت کی؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو زیور پہنائے جائیں گے، جنتیوں کو زیور پہنائے جائیں گے، کنگن، چوڑیاں، چوڑی کا لفظ کہتا ہوں تو پھر آپ نے دیکھا چوڑیاں، اس کو تو مردوں کے لیے پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ نکمے آدمی کے لیے کہتے ہیں اس کو چوڑیاں پیش کر دیں۔ تو بھائی یہ تو
حالات پر ہے. کسی جگہ زیورات کو، کسی موقع پہ زیورات کو مردوں کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اسی دنیا میں کئی مقامات کو زیورات مردوں کے لیے پسند بھی کیا جاتا تھا، اور ممکن آج بھی کیا جاتا ہوگا. یعنی زمانہ قدیم کے بادشاہ باقاعدہ کنگن پہنتے تھے. کسرا کے کنگن مشہور تو ہیں، سر پہ تاج، اور کسرا کا تاج تو مشہور ہے کہ اس میں اتنے زر و جواہرات تھے کہ ایک ایک ہیرا جس کی ہم قیمت نہیں لگا سکتے تھے، ہیروں سے جڑا. جب ایران فتح ہوا تو یہ سارے کا سارا مال ایک ایک قالین تھا کہ جس کی قیمت میں نہیں لگا سکتا. تو وہ قالین کاٹ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلح بنا کر صحابہ میں تقسیم کر دیے. ایک مسلح جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا، انہوں نے 20,000 درہم میں اس کو بیچا. 20,000 درہم میں ایک مسلح، تو پوری کارپٹ کتنی قیمت کی ہوگی. تو اور پھر اس کے جو کنگن آئے، ہاں جی پہنتے تھے بادشاہ. تاج آیا، اور وہ تاج کوئی ہماری جیسی ٹوپی نہیں، یا آج کل کے بادشاہوں کی طرح جو تھوڑی سی پتری نہیں یہاں لگا رہے تھے پتری، وہ سر پہ پہن نہیں سکتے تھے. اس کے نیچے جا کر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، یعنی جو اس کا تخت تھا، اس کی جو کرسی تھی، اس کے اوپر وہ چھت میں لٹکتا تھا تاج، اور نیچے اس طرح کرسی تھی کہ جب بیٹھتا تو وہ اس کے سر پہ نظر آتا تھا. اتنا بڑا وزنی جی. تو یہ سارا سامان جو ہے نا مسلمانوں کے قبضے میں آیا. ایک ایک اس کا میں نے کہا تاج کا ہیرا، اس کی ہم قیمت نہیں لگا سکتے. تو مطلب ہے کہ تاج، چوڑیاں، یہ چیزیں بعض جگہ تاریخ کے بعض بڑے بڑے بادشاہ پہنتے تھے. بلکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا فرعون کے پاس، تو فرعون نے ان کے نبی نہ ماننے کی ایک بات یہ بھی کہی، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، کہ بھئی یہ اللہ کا نبی ہے تو نبوت تو بہت بڑا منصب ہے، تو یہ نبی ہے تو اللہ نے اس کو چوڑیاں کیوں نہیں پہنائی؟ لولا القی علیہ اسور، سونے کے کنگن اس کے پاس کیوں نہیں؟ یعنی گویا اس زمانے میں بھی بڑی شخصیت اور بڑے منصب کے لیے کنگن اور چوڑیوں کا ہونا علامت کے طور پہ تھا. یعنی میں بادشاہ ہوں، میرے کنگن ہیں، اور یہ اللہ نے اگر بادشاہ بنا کر بھیجا نبی تو اس کو کنگن ساتھ کیوں نہیں دیا تاکہ علامت ہوتی. تو مطلب کہ یہ تو معاشرے کی بات ہے. خیر بہر اسلام میں مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا اور سونے کے برتن، چاندی کے برتن اور سونے کی انگوٹھی تک حرام ہے دنیا میں. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے سونا چاندی دنیا میں استعمال کیا تو جنت میں محروم رہے گا، اور جس نے ریشم کا کپڑا استعمال کیا تو وہ محروم رہے گا، یعنی کسی وقت تک محروم رہے گا، سزا کے طور پر پھر اس کو ملیں گے. اچھا، تو بہرحال جنت کا معاملہ دنیا کے معاملے سے الگ ہے جی. اس لیے جنت میں چونکہ تمام جنتی کنگ ہوں گے، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح دنیا میں بادشاہ کنگن پہنتے تھے تو جنتیوں کو کنگن پہنائے جائیں گے من ذہب، سونے کے، اور دوسری آیت میں کہ لؤلؤا، موتیوں کے بھی ہوں گے. کچھ موتیوں کے کنگن ہوں گے، کچھ سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، مختلف قسم کے ہوں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور اہل جنت پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے، باریک اور موٹے ریشم کے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. یعنی ریشمی سبز لباس ہوگا اہل جنت کا، باریک بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، اور نئے کنگن بھی پہنے ہوں گے. اور متکئین فی علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں مسیریوں پر. اریکہ سے میں کہتے ہیں آرام دہ نشست کو، آپ کہہ سکتے ہیں صوفوں پر، جیسے آج کل اسی مثال ہے. مسیریاں، کرسیاں، صوفے، یعنی بہترین قسم کے آرام دہ نشستوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے. دوسری آیت میں کہ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے، کسی کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی.
اگر 1000 ہاتھ جنتی بھی کبھی اکٹھے ہوں گے نا کسی مجلس میں تو سب کے چہرے سامنے ہوں گے. ایسا نہیں کہ دیکھا وہ پیچھے بیٹھے ہم آگے بیٹھے ہیں, یہ ایسی نشست نہیں ہوگی. بالکل بس جنت جگہ ہی ایسی ہوگی کہ سب کا آمنا سامنا ہوگا, پیٹھ کسی کی طرف نہیں ہوگی. جی اس کے علاوہ اور بھی جنت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ بھی فرمائی کہ ان کو وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِین, بڑی آنکھ والی حوران جنت, یعنی ان کی وہ بیویاں جو جنت ہی میں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے لیے اور رکھی ہوئی ہیں, ان سے باقاعدہ ان کے نکاح کر دیے جائیں گے. تو نکاح اور شادی یہ ایک عزت کی تقریب ہوتی ہے نا, ورنہ تو بغیر نکاح کی ان کے لیے وہ جائز ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت اور تکریم کے طور فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کا نکاح بھی کیا جائے گا. تو بہرحال بیوی ہونا, عمدہ مکان ہونا, عمدہ باغات ہونا, عمدہ لباس ہونا, یہ انسان کی پسند کی چیزیں یہ ہیں, اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہونا. تو یہ ساری نعمتیں جو انسان کی فطرتی پسند کی ہیں, یہ تو ایک مثال ہے جو اللہ بیان فرما دیتے ہیں, ورنہ حقائق کا ہم ادراک یہاں کر ہی نہیں سکتے. نہ جہنم کی سختیوں کا ادراک کر سکتے ہیں, نہ جنت کی نعمتوں کا. یہ تو جا کے دیکھنے کی بات ہے جی, جیسے کہ ذائقہ چکھنے کی بات ہے, بیان کر کے ذائقہ نہیں بیان کیا جا سکتا, لیکن بہرحال جتنا ہماری سمجھ کے مطابق ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بیان کر دیا. ورنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اور قرآن حکیم کی ایک آیہ کریمہ بھی ہے. قرآن حکیم کی آیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی آدمی نہیں جانتا جو ہم نے چھپا رکھا ہے اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان. جس کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی ہوگی اور ہم نے جو جنت میں چھپا رکھا کوئی نہیں جانتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الجنت ما رأت عین, نہ تو کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا ہے جو جنت کا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی دل پر اس کا خیال ہی گزرا ہے. تو وہ بہرحال وہاں کی باتیں ہیں. نعمت ثواب, یہ کتنا اچھا ثواب ہے ایمان اور نیک اعمال کا. یہ باغات, یہ نہریں, یہ مکان, یہ سڑک, کتنا اچھا ثواب ہے. وہ حسنت مرتفقہ, اور یہ اچھا ہے فائدہ اٹھانے کا سامان. فائدہ اٹھانے کا سامان جو جنت میں نا یہ اچھا ہے. اوپر کہنا 7 مرتفقہ, جہنم میں جس چیز سے فائدہ اٹھائے گا بہت برا ہے, جنت میں جن چیز سے فائدہ اٹھائیں گے یہ بہت اچھا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.